شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی وہ عورت جو نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتی ہے۔ محترم ناظرین، جو عورت ظہر کے وقت یہ سورت پڑھے گی وہ عورت دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی، کیونکہ جو لوگ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی عزت و مقام حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے طواف یعنی کہ قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سربلند فرمائے گا اور دوسرے لوگوں کو ذلیل و خوار کرے گا۔ تو ناظرین، جو بندہ یا بندی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اللہ کے ایک بزرگ حضرت سیدنا خالد بن معان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ قرآن پاک پڑھنے والے کے لیے سورت ختم ہونے تک فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے جب تم میں سے کوئی بھی دن کے آغاز میں کوئی بھی سورت پڑھے تو اس کی آخری دو آیتیں چھوڑ دے اور دن کے آخری حصے میں اسے ختم کر دے، تاکہ دن کے شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہیں۔ تو ناظرین، قرآن پاک کی اس سورت سے جو محبت کرتا ہے یا جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ اس سورت سے محبت کرنے والے، اس سورت کو پڑھنے والے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جو بھی مسلمان مرد یا عورت نماز ظہر یا کسی بھی نماز کے بعد قرآن کی یہ سورت صرف 10 مرتبہ پڑھے گا تو وہ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ ایک شخص نے کسی اور کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اس کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، اپنے ناموس و عزت کی حفاظت کرتی ہو اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو، تو وہ جنت کے جس جاہز دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ابن ماجہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون عورت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ عورت شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف مال خرچے نہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعتوں، یاد رکھو جو تم میں سے نیک ہیں وہ نیک لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی، پھر جب ان کے شوہر آئیں گے تو ان کے غسل دے کر اور خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سرخ اور زرد رنگ کی خوبصورت سرائیوں پر اور ان کے ساتھ بچے ہوں گے جیسے بکھرے موتی۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن عورت کا عمل 70 صادقین کے عمل کے برابر ہے اور فاجرہ عورت کی بد عملی 1000 فاجروں کی بد عملی کے برابر ہے۔ حضرت ام سلمہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حوریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورتیں حور عین سے افضل ہیں، ایسے جیسے ابرہ عمدہ اچھا ہوتا ہے استر اندرونی کپڑے سے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا، اپنی نماز، اپنے روزے اور خدائے پاک کی عبادت کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خدا سے گناہ کے بارے میں ڈرے اور گناہ نہ کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے جنتی مردوں کی بابت نہ دوں بتلاؤں؟ نبی جنتی ہیں،
صدیق جنتی ہے، شہید جنتی ہے، معصوم بچہ جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے شہر کے آخری کنارے پر محض اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے۔ اور تمہاری جنتی عورتوں میں سے ایک وہ عورت جنتی ہے جو خاوند سے بہت محبت کرنے والی، بہت بچے پیدا کرنے والی اور اپنے خاوند سے گہرا تعلق رکھنے والی ہو۔ خاوند جب اس سے ناراض ہو جائے تو وہ اس سے بے اعتنائی کرے یا اکڑنے کی بجائے اس کے پاس جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس وقت تک پلک نہیں جھپکاؤں گی جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا۔ آج کل کی عورتوں میں مذکورہ صفات کی عورتیں کم ہی دیکھنے میں آتی ہیں۔ اس حدیث کی روح سے عورت کے اندر مرد سے بے اعتنائی اور اکڑنے کا جذبہ نہایت خطرناک ہے۔ اس کے برعکس خاوند کی ناراضگی دیکھ کر اس کو منانے اور راضی کرنے کا جذبہ عورت کو جنت میں لے جانے والا ہے، بشرطیہ دیگر احکام و فرائض کی پابندی کا بھی اہتمام ہو۔ آج کل کی عورتیں زیادہ بچے پیدا کرنے سے بھی گریز کرتی ہیں، محض اس لیے کہ زیادہ بچے جننے سے ان کے حسن و رعنائی میں کمی آ جائے گی، یا بعض وسائل کی کمی کا بہانہ پیش کرتی ہیں۔ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ حکم شریعت اور اجر و ثواب کے مقابلے میں اپنے حسن و جمال کے برقرار رکھنے کو اہمیت دینا ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اس طرح وسائل کا بہانہ اللہ تعالیٰ کی رضاکیت اور اصل اور اس پر اعتماد و توکل کے منافی ہے۔ حسن رزقکم ایکم سورۃ الانعام میں ہے، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور بچوں کو بھی، اور رزق تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم تمہیں بھی اور تمہارے بچوں کو بھی، چاہے وہ کتنے ہی ہوں، رزق دینے پر قادر ہیں، بلکہ سب کی رزق رسانی ہماری ذمہ داری ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ عَلَىٰ رِزْقِهَا، زمین پر چرنے والوں کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ بیوی کو نفلی عبادت کا شوق ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اس شوق کے پورے کرنے میں خاوند کے حقوق متاثر نہ ہوں، اسی لیے نفلی عبادت میں خاوند کی اجازت ضروری ہے۔ بیوی خاوند میں کوئی دینی کوتاہی دیکھے تو وہ بڑوں تک اس کی شکایت پہنچا سکتی ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ ہر نماز اپنے وقت میں پڑھنی چاہیے، تاہم معقول عذر ہو تو بعد میں بھی پڑھا جائز ہے۔ بیوی کی نفلی عبادت سے خاوند کی حق تلفی ہو تو خاوند اس سے روک سکتا ہے یا اس میں تخفیف کرنے کا حکم دے سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عورت اپنے قریب خاندان کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عید کے موقع پر خطبہ دیا، اس میں عورتوں کو بھی الگ وعظ فرمایا، جس میں ان کو کثرت سے صدقہ و خیرات دینے کی ترغیب فرمائی۔ اس روز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ زینب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، آج آپ نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، میرے پاس میرا کچھ زیور ہے، میں نے اسے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو ابن مسعود کا خیال ہے کہ میں جن لوگوں کو پر صدقہ کروں گی تو ان کے مقابلے میں اور ان کی اولاد زیادہ مستحق ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود نے سچ کہا، تیرا خاوند اور تیری اولاد ان کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے جن پر تو صدقہ کرے گی۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زینب کے سوال کے جواب میں فرمایا، ہاں وہ اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہے، اس میں اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، ایک حق قرابت کی ادائیگی کا اجر اور ایک صدقے کا اجر۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاوند اگر غریب ہو، اس کی آمدنی سے گھر کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں اور بیوی صاحب حیثیت ہو یا اس کے پاس بمقدار نصاب طلائی زیور ہوں تو اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم اپنے خاوند کو دینا صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے، اس طرح وہ ڈبل اجر کی مستحق ہوگی۔ اس طرح زیر و پرورش یتیم بچوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا بھی دگنے اجر کا باعث ہے، تاہم خاوند اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنی بیوی اور اپنے بچوں پر خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے نان نقطے کا ذمہ دار وہ خود ہے اور یہ ذمہ داری اصل مال سے ادا کرے گا، نہ کہ مال زکوٰۃ سے۔ عورت چونکہ خاوند کے نان نقطے کی ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ عورت بھی ایک ایسی ہی انمول چیز ہے کہ مرد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، گویا وہ ایسا عطیہ الہی ہے جس پر انسان اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اس نعمت اور عطیے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ عورت کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے اور اس عظیم ترین ہستی کو جو عزت، تحفظ، محبت، مقام اور حقوق اسلام نے عطا کیے، کسی اور مذہب نے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت ایک زر خرید غلام سے زیادہ نہیں تھی، اس کا نہ کوئی حق تھا، نہ عزت، نہ مقام۔ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ پھر دین اسلام کی روشنی پھیلی، نبی کریم نے لوگوں کو عورت کا مقام و مرتبہ بتایا،
اللہ رب العزت قرآن اور میں عورتوں سے متعلق رویے کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی پہ کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ غم سے بھر جاتا۔ پھر دین اسلام نے دختر کشی کی اس بہانہ رسم کو غیر انسانی فعل قرار دیا یا برزان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی پیدائش اور اس کی پرورش پر جنت کا پروانہ جاری ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ زمانہ جہالیت میں یہ دستور تھا کہ جب کسی شخص کی بیوی کے ہاں زچگی کے آثار ظاہر ہوتے تو وہ شخص بچہ پیدا ہو جانے تک اپنی قوم سے چھپاتا رہتا۔ پھر اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو خوش ہو جاتا اور اپنی قوم کے سامنے آ جاتا، اور اگر پتہ چلتا کہ بیٹی ہوئی ہے تو غم زدہ ہو جاتا اور شرم کے مارے کئی کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا، اور اس دوران غور کرتا رہتا کہ اس بیٹی کے ساتھ وہ کیا کریں گے۔ ذلت برداشت کر کے بیٹی کو اپنے پاس رکھے یا اسے زندہ زمین میں گاڑ دے۔ دنیا میں جب دین اسلام کی کرنیں بکھرنا شروع ہوئیں تو اس سے تمام مذاہب پر غلبہ حاصل ہوا تو گویا ساری دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ زمانہ جہالیت کی رسومات کے بت ٹوٹ گئے، اسلام نے لوگوں کو ظلمت و جہالت سے نکالا، ان کی صحیح تعلیم تربیت کی اور انہیں انسانیت کا کھویا ہوا مقام واپس دلایا۔ زمانہ جہالیت میں بیٹی کو جتنا منحوس و بدنصیب خیال کیا جاتا تھا، اسلام نے اسے اتنا ہی خوش قسمت اور بابرکت ٹھہرایا۔ یہاں تک کہ عورت پر کسی قسم کی سختی بوجھ نہیں ڈالا، اسے معاشی ذمہ داریوں سے مبرا کر دیا۔ سو مسلمان خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دین کی بہت قدر کریں، دنیا میں کامیابی و کامرانی، عزت و عافیت، قلبی و روحانی سکون کی آرزو مند ہیں اور اخروی زندگی کی بھلائی چاہتی ہیں تو شریعت اسلام کے پاس داری کریں اور احکام الہی کی پابند رہیں۔ یاد رہے، اسلام میں عورت کا مقام متعین کرنے کی مضمن میں بھی اس کی فطرت کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ اسلام عین دین فطرت ہے۔ اس نے مرد و عورت دونوں کو ایک سا حقوق دیے ہیں، بلکہ عورت کو تو ماں کے روپ میں ہر رشتے پر فوقیت عطا کی ہے، مگر دونوں کا دائرہ الگ الگ ہے، اور اس حوالے سے آج کی عورت کو سنجیدگی سے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے اسے نسلوں کی آب آرائی جیسا انتہائی اہم کام سونپا ہے، تو اس کی ایک غلط سیکھ، ایک غلط قدم اور رویہ پوری ایک نسل تباہ کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ آج کل عورت کی آزادی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، جو خناس زہر ان کے ذہن میں انڈیلا جا رہا ہے، وہ اس کی دنیا و آخرت تباہ کر سکتا ہے۔ تو بہنوں، یاد رکھو، اس کائنات میں مرد دونوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ ایسی کون سی آزادی ہے جو ہمارے دین میں خواتین کو حاصل نہیں؟ یہ دین فطرت ہے، تو اس میں کچھ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا جو فطرت کے خلاف ہو؟ خدا را اپنے ذمہ داریاں سمجھیں اور رائے حق پر چلیں کہ اگر غلط رستے پر چلتے چلتے ہی موت آ گئی تو اپنی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی، اور جو لوگ آزادی کے نام پر آپ کو اللہ کے رستے سے بھٹکا رہے ہیں، ان کی سازشوں کو سمجھیں، پہچانیں اور ان کو اعلیٰ کار بننے سے گریز کریں، کس کہ میں دنیا اور آخرت کی بھلائی و کامیابی ہے۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ تو ناظرین، قرآن کی یہ سورت اخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم تو بہت سارے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! تو ناظرین، کتنی فضیلت اور اجر و ثواب ہے اس چھوٹی سی سورت کا۔ تو آپ سب بھی نماز ظہر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے کم از کم 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس سورت کو پڑھنے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیتا ہے اور آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر کوئی مسلمان قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیں۔ اس کا پڑھنا اپنی زندگی کا مشن بنا لیں۔ جب تک آپ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تب تک سورۃ اخلاص یاد کر لیں، کیونکہ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ سورہ الفاظ
میں چھوٹے لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی وزنی سورہ ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھے، اور سورت اخلاص باوضو ہو کر 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلاً دشمن، قہر، فتنہ، ناراضگی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے، غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اس کے علاوہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر 300 رحمت کے دروازے کھول دے گا، رحمتیں ہی رحمتیں برسیں گی، اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کل ہر شخص روزی کی پریشانی، رزق کی پریشانی، نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے، اسی لیے روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص باوضو ہو کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمائیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق عطا کر رہا ہے اور کہاں کہاں سے اللہ رزق کی بارش برسا رہا ہے۔ اور اس کا چوتھا فائدہ ہے کہ اللہ پاک اپنے علم سے آپ کو علم دے گا اور صبر و سمجھ بھی دے گا۔ اسی لیے جو طالب علم ہے، استاد ہے، اس کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی زبردست ہے۔ اور اس کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ 66 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 50 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے، اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں بنگلے عطا فرمائیں گے، اور ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ دوستو، یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، اس کو ضرور کریں۔ اور آٹھواں اس کا فائدہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں کا فائدہ ہوگا۔ یہ کہ آج جب بھی مرے گا جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو، یہ وہ وظائف ہیں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ابھی بہت سارے فوائد ایسے ہیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں، صرف اللہ ہی کی ذات جانتی ہے، تو اسی لیے اس وظیفے کو ضرور اپنائیں۔ ناظرین اکرام، میری حقیر سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آ سکی کہ موجودہ کھوٹی اور جھوٹی، عارضی اور بے معنی زندگی میں انسان ہر لمحہ سرگرداں، ہر پل احکامات ربانی سے روگردان کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے، کیوں کرتا پھر رہا ہے، اور کب تک اپنے مقصد تخلیق و حیات کو بھول کر ان چکروں میں چکر اتارتا رہے گا۔ لگتا ہے یہ وہ بھول چوک ہے کہ اس میں وہ آب حیات پی کر زندہ نہیں ہے، اس نے کوچ بھی کرنا ہے اور اپنے پل پل کا حساب بڑے اور کڑے دن کے مالک کو ضرور دینا ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ اگر گناہ کی سزا کے خوف اور ثواب کے جزا کی لالچ کو سامنے رکھ کر زندگی نہ بھی گزاری جائے، تب بھی سکون قلب کی خاطر حقیر انسان کو لغویات، خواہشات، کمینگی، بدنیتی اور گناہ کی ہر زہرناکی سے بچنا چاہیے، تاکہ وہ گناہ کی ذلت اور ثواب کی اہمیت سے قطعی طور پر نابلد ہو کر خود کو خود ہی جینے کی مہلت دیے جا رہا ہے۔ جنت، دوزخ اور اجر و سزا کو محض نظریہ یا بے معنی الفاظ سمجھ رہا ہے۔ یہ اس کے پاگل پن کی حتمی انتہا نہیں تو اور کیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، رات کو گناہ اور عبادت دونوں کے لیے یکساں طور پر موزوں سمجھا جاتا ہے۔ ایک کو یہ مان کے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، یہ بات کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کا پلندہ ہے۔ اگر کبھی یہ غلطیاں، یہ گناہ، یہ خطائیں اس کے سامنے تجسیم میں آ جائیں تو یوں محسوس ہوگا جیسے ایک اکیلا انسان لاکھوں درندوں میں گھر گیا ہو۔ سوچئے، اگر ترقیات کی زیادہ زہر بن جاتی تو انسان کے گناہوں کی زیادتی کا انجام کیا ہوگا؟ حیرت ہے کہ ایک گناہ کی 5 سزائیں مقرر ہیں، پھر بھی اسے انسان ایک سمجھ کر کیے جاتا ہے۔ نمبر 1، ضمیر کی چبھن، نمبر 2، زمانے کی نفرت، نمبر 3، قانون کی سزا، نمبر 4، دنیاوی عذاب، نمبر 5، جہنم کی آگ۔ اور گناہ اور بدی چونکہ آپ کے اپنے پاؤں کے کوہاڑے اور اپنے ہاتھوں کے جمع کردہ جہنم کے انگارے ہیں، اسی لیے آپ کو زخم کی ٹھیس یا آگ تپش محسوس نہیں ہوتی۔ انسان جب تک اپنی چھوٹی سے چھوٹی خطا کو بڑے سے بڑا گناہ نہیں سمجھے گا، تب تک وہ بڑے سے بڑے گناہ کو چھوٹی غلط خطا قرار دیتا ہے رہے گا۔ چنانچہ اپنی دونوں دنیاوی برباد کرتا ہے۔ گناہ کے گناہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے چھپ کر کرنا پڑے، یا جس طرح زہر کھانے سے آپ خود بچتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی چھین نہیں آتا، اس طرح گناہ اور بدی بھی آپ نے خود ہی بچنا ہوگا۔ حیرت ہے، سود
لیتے وقت ہم جس دکاندار سے ایک بار دھوکا کھا لیتے ہیں، وہ دوبارہ اسے سودا لینے کی غلطی نہیں کرتے، مگر عام روزمرہ کی زندگی میں جو غلطیاں اور گناہ بار بار کرتے ہیں، اس سے توبہ طائب نہیں ہوتے۔ گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ بدی کا دائرہ مکمل کرنے کے لیے جو مہلت عطا فرماتا ہے اور اسے اپنی بچت سمجھتا ہے، حالانکہ اس عرصے میں دراصل ان پر نیکی کا عمل ساقط کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے گناہ اور بدکاری کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ کسی کو اپنی گندگی سے بو نہیں آتی۔ بظاہر گناہ گار شخص اپنی تمام تر اخلاقیات کو روند کر گناہ کر گزرنے کو اپنی بہادری کا کارنامہ سمجھتا ہے، جبکہ اصل میں یہ اس کی روز حشر کے کڑے اور بڑے حساب سے بچنے پر سارا روز صرف کر دینے کی صحیح حاصلی ہے۔ لوگوں کا عقیدہ ہے جنت دوزخ کا تصور محض عقیدہ ہے، حقیقت میں کچھ نہیں، حالانکہ یہ ان کا ذاتی فلسفہ یا فتویٰ ہو سکتا ہے، دونوں حقیقتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ جنت دوزخ کی مختصر تعریف یہ ہے کہ ہمارا ہر سانس خالق کی جانب سے ایک کرم ہے، جواباً ہمارا ہر سانس ناشکری کا ایک سلسلہ جاریہ ہے اور یہی گناہ عظیم ہے۔ دنیا میں بھاری ترین عمل نیکی کرنا ہے، جو اس پر راہ کر آ گیا، اسے آخرت میں دوزخ کا کیا خوف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بہتر سے بہتر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہماری زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں اور مشکلات ہیں، اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کے صدقے دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔